جو آپ نے 14 سال میں وشیش سمودائے کو دیکھا ہے، ہم نے 25 سال وشیش سمودائے بن کے گزارے ہیں۔ یہ وشیش سمودائے بننا بھی تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ کم سے کم اس وشیش سمودائے کو بھی یاد کر لو جسے تم نے اپنے دور حکومت میں وشیش بنایا تھا، جس پر تم نے اپنے دور حکومت میں ظلم کیا تھا۔ کیا نہیں کیا آپ نے؟ تاریخ سے پوچھئے کیا نہیں کیا؟ کیا زانیوں کو سمانت آپ نے نہیں کیا؟ کیا ڈاکوؤں کے گلے میں ورمالا آپ نے نہیں ڈالی؟ آج آپ بلقیس بانو کے قاتلوں کو سمانت کیے جانے پر رو کیوں رہے ہو؟ یہ کام تو آپ کر چکے ہیں تاریخ میں۔ اس احتجاج کا حق بھی ہم ہی کو ہے۔ بلقیس بانو کے ساتھ کھڑے ہونے کا ادھیکار صرف ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ جس مالک ابن نویرہ کو قتل کرنے کے بعد اس کی زوجہ کے ساتھ جس خالد ابن ولید نے بدکاری کی تھی، خلافت نے اسے سیف اللہ کا خطاب دیا کہ نہیں؟ تو اگر آج جیل سے نکال کر قاتلوں زانیوں کو سمانت کیا جا رہا ہے، ورمالا ڈالی جا رہی ہے، تو تم نہ چیخو، یہ کام تم نے پہلے کیا ہے۔ یہ کام تم نے پہلے کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تاریخ دوہرا رہی ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اب تو نفرت چنٹوؤں کا جو یہ بیان جو میں بتانے والا تھا وہ یہی تو آیا، لیکن نفرت اپنی جگہ ہے، وہ تو ہوتی رہے گی، اسے آپ سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ ایک روایت کی فکر یہ کہ ایک شخص ہے، وہ بچھو کو ایک سلوات آپ کی محبتوں کا بے پناہ شکر گزار، مسلسل سفر اور کثرت سفر کی وجہ سے جسم بالکل ٹوٹا ہوا ہے، آپ یقین کریں، آواز بھی آپ کے سامنے ہے، اس لیے بس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا وظیفہ پورا ہو جائے، آپ نتیجے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک شخص صحابی ہے، پیغمبر ہے یا صحابی رسول ہے یا صحابی مولا کائنات ہے، ذرا محسوس کیجئے گا اس میسج کو۔ صحابی نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے بچھو کو نکالنا چاہا، مگر جیسے ہی بچھو کو ہاتھ میں لے کے نکالا، اب وہ امروہہ کو تو تھا نہیں، امروہہ سے مراد شاہ ولایت کے دربار میں، ہاں یہ نہ ہو کہ امروہہ والے بیٹھے تو بات کیا جائے، شاہ ولایت کے دربار میں تو تھا نہیں جو کاٹتا نہ، اس نے فوراً اس پہ ڈنک مارا اور وہ واپس پانی میں نہیں گیا۔ صحابی نے پھر ٹرائی کیا، دوبارہ اس نے اس کو نکالا اور بچھو جو پھر اس کو ڈنک مار دیا، وہ پھر گر گیا۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ ٹرائی کیا، نکالا، کوشش کی اس کو نکالنے کے بعد، پھر وہ تیسری بار بھی ڈنک مار کے اور واپس پانی میں گیا۔ آخر چوتھی ٹرائی اور کوشش اس کی کامیاب ہوئی، ویسے بھی 3 ناکامی ہوتی ہیں، چوتھی ٹرائی اس پر کامیاب ہوئی اور اس نے باہر نکال کے اس کو رکھ دیا۔ ایک صاحب دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ جسے آپ بار بار بچا رہے تھے وہ بار بار ڈنک مار رہا تھا، پھر بھی آپ بچا رہے تھے۔ اس نے کہا آپ نے غور نہیں کیا، وہ بچھو ہے، میں آدمی ہوں، وہ اپنا کام کر رہا تھا، میں اپنا کام، اس کا کام ڈنک مارنا ہے، وہ ڈنک مارے گا، میرا کام بچانا ہے، میں بچاؤں گا۔ چینلوں پہ بیٹھے ہوئے نفرتی بچھو سماج میں ڈنک ماریں گے، ان کا کام ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فرش محبت پر محبتیں پھیلائیں، نفرتیں نہ۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محبتیں پھیلاتے رہیں، دشمن کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ نتیجے کے طور پر یہ جملہ یاد رکھیے گا، محبتیں کبھی ہارتی نہیں اور نفرتیں کبھی جیتتی نہیں۔ جب 25 سال کی نفرتیں، آخر جملہ واضح ہو جائے، جب 25 سال کی نفرتیں ثقیفہ سے چلی اور مدینے میں آ کے دم توڑ کر علی کے قدموں میں گر گئی، تو جب 25 سال کی نفرتیں نہ چلی تو 14-15 سال کی علی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دور نفرت میں
محبت علی کے دامن سے وابستہ رہنا، آل محمد کے سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر کے رکھنا، خدا کی ذات پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، نہ رزق کے لیے پریشان ہونا، نہ روٹی کے لیے پریشان ہونا، مگر ہاں رزق کے لیے محنتیں کرتے رہنا، اس لیے کہ قدرت کاہنوں کے دامن میں رزق نہیں رکھتی، محنتیوں کے دامن میں رزق۔ آج لوگ پریشان ہیں، مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجیے رزق میں برکت کا، روزی میں آنے کا، روزی کے ملنے کا۔ سارے وظیفے اپنی جگہ، سرکار وظیفوں سے روٹیاں مل گئی ہوتی تو علی نے اس مجمع کو مسجد سے نہ بھگایا ہوتا جو اللہ اللہ کہہ کے عوام کی روٹیاں توڑ رہا۔ ان سے بڑا وظیفہ والا کون ہوگا؟ مولا کائنات کے دور حکومت میں جب میرا مولا گزرا تو دیکھا مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے اللہ 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 کر رہے ہیں۔ امام نے پوچھا یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا سرکار یہ اللہ والے ہیں، ہر وقت مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ تو امام نے پوچھا یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، سجدے پہ سجدہ، قیام پہ قیام، ان کا کھانا پینا کہاں سے آتا ہے؟ کہا سرکار بستی والے رحم کر کے فطرہ خیرات زکوٰۃ ان کی خدمت میں دے دیا کرتے ہیں، یہ کھایا کرتے ہیں۔ امام نے کہا ان سب کو مسجد سے باہر نکالو، ان سب کو مسجد سے باہر نکالو۔ یہ ان کو کس نے بتا دیا کہ مسجد میں بیٹھ کے وظیفہ کرنے سے رزق مل جاتا ہے؟ رزق کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ رزق وظیفوں سے نہیں ملتا، رزق محنتوں سے ملتا ہے۔ اب محنتوں میں بھی مصیبت ہے صاحب، نفرت کا زمانہ ہے، مصیبتوں کا زمانہ ہے۔ قرآن نے یہودیوں کو الد الخصام کا شدید ترین دشمن۔ اگر یہ روایت صحیح ہے کہ مولا کائنات یہودی کے باغ میں پانی دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور اگر ایماندار ہے تو مذہب کی دیواریں اسے روک نہیں سکتی۔ اور ایسے دور میں کہ جہاں بے ایمانی ہنر بن جائے، ایمانداری کمال کی منزل۔ لیکن بات رزق پر آ گئی تھی، جملہ یاد رکھیے، اللہ نے کہا ہے کہ ہر چوپائے کا، ہر زیرو کا رزق ہمارے وما من دابۃ لا اللہ رزقھا، کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق ذمہ داری خدا ہے۔ مگر رزق کی پریبھاشا کیا ہے؟ بات آگے تو میں کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے دوسری طرف نہیں کرنا۔ رزق کی پریبھاشا کیا ہے؟ رزق کی پریبھاشا یہ ہے، ہمارے سماج میں ایک غلط فہمی ہے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا لہذا گھر بیٹھے رہو رزق آ ہی جائے گا۔ نہیں میرے عزیز، اللہ نے رزق کو زمین پر پھیلا دیا۔ جو اپنی محنت، لگن، صلاحیت، علم، طاقت، وقار، معیار کو استعمال کرے گا اتنا ہی زیادہ اپنے حصے میں رزق بٹور لے گا۔ جو گھر میں بیٹھا رہے گا، کاہلی کرے گا، سستی کرے گا اور یہ سوچے گا کہ رزق آ جائے تو غیر ممکن۔ دلیل کا دلیل یہ ہے کہ خدا نے اپنی نیک بندی جناب مریم سے کہا کہ مریم تم اس درخت کے قریب جاؤ، کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور جو ہلانے کے بعد خرما گرے گا زمین پر اس پہ مٹی لگی اسے صاف کرو، صاف کر کے آپ اس کو تناول کرو۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار جب تجھے اپنی بندی کو رزق ہی دینا تھا جبریل کو حکم دیتا جنت الفردوس سے میوے چلتے، جناب مریم کے پاس آ جاتے، چلو ہاتھ کو حرکت دلوا دیتا کہ تم اٹھا کے کھا لو، اور بہتر تھا کہ جبریل امین کے دست مقدس سے دہن حضرت مریم تک لقمے پہنچا دیے جاتے کہ یہی تو تمہیں پڑھانا تھا کہ رزق تو ہم دیں گے پر گھر میں بیٹھ کے نہیں دیں گے۔ جب مریم کو اس حالت میں محنت کرنی ہے تو تمہیں کس حالت میں محنت کرنا ہے؟ مریم کو اس حالت میں بھی محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ جو پریگننسی کا زمانہ ہے تو آپ کو بھی محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اسے شیئر کروں، ممکن زاہد بھائی نے وہ بات سنی ہو۔ ہوتا یہ کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایک بات اگر پرانی پڑھ دی تو کہتے ہیں پوری مجلس پرانی پڑھ دی۔ پوری مجلس پرانی نہیں ہے، صرف ایک جملہ پرانا ہے، تو وہ جملہ پرانا ہے لیکن سن لیجیے۔ دو تصویر میں نے دیکھی تھی انٹرنیٹ پر، فیس بک پر۔ قبلہ ایک تصویر تھی کہ ایک ایمبیسڈر کار تھی بڑی خوبصورت، اس کار پہ چاروں طرف بندر بیٹھے تھے۔ اب یہ نہ پوچھیے گا للہ کہ وہ کالے منہ کے تھے کہ لال منہ کے، ہاں یہ نہ پوچھیے گا مجھ سے کہ کس منہ کے تھے۔ اب بندر تو بندر ہے، رنگ چاہے جیسا ہو۔ ان لفظوں میں بھی میں نے آپ کو پہنچا دیا، پتہ نہیں آپ
संसद तक पहुंचे कि नहीं, काश आप पहुंच जाते। तवज्जो कीजिएगा। तो लाल मुंह काला मुंह छोड़िए, मुंह को जाने दीजिए, मुंह पे पड़िए लानत। वो बंदा चारों तरफ बैठे हुए थे, कुछ बोनट पे थे आगे, कुछ छत पे थे, कुछ कैरियर पे थे मतलब, और कुछ जो है वो अंदर आगे किसी पे, और एक साहब तो उनमें स्टीयरिंग पकड़ के भी बैठे हुए थे। और नीचे एक जुमला लिखा हुआ था, जुमला बड़ा गजब का था। जुमला लिखा था, मैं हिंदी में समझा दूं ताकि आपको ज्यादा लुत्फ आ जाए। जुमला ये था, रिजवान भाई आप हिंदी समझते हैं मेरी बहुत अच्छी, और मेरी हिंदी की सराहना आप करते हैं, तो इसलिए आपके हुजूर ये जुमला है कि उसमें लिखा था कि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आप एक तरफ मुतवज्जो रहे ताकि जुमले का खून ना हो जाए, और हिंदी का तो वैसे भी खून हो रहा है, तो हिंदी का खून ना हो जाए, तवज्जो कीजिएगा। और नफरतियों को भी ये पता चले कि हिंदी मजहब नहीं है, ज़बान है, और ज़बान है तो मिंबर से इस्तेमाल की जा सकती है। और इससे बड़ा किसी ज़बान का एहतराम क्या होगा कि हम उसे ज़ेबे मिंबर होके बयान करें। अगर अक्ल पे नफरत का पर्दा न पड़ा हो और हिंदी की वाकई मोहब्बत हो तो मजलिसों से उल्फत बहुत पैदा हो जाएगी। तो जुमला बड़ा अजीब साहब जुमला लिखा था, समझ लिया आपने, एक कार है उसके ऊपर चारों तरफ अंदर बैठे और एक बीच में बैठा, और जुमला उसमें लिखा था कि कब्जा तो पूर्ण बहुमत से किया पर चलानी किसी कब्जा तो पूर्ण बहुमत से किया पर चलानी किसी को नहीं आती। और दूसरा जुमला जाहिर है उसके नीचे लिखा द पिक ऑफ द डे, ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। मैंने कहा काश इसके नीचे आज हटा के कोई ये लिख देता कि ये तारीख की सबसे खूबसूरत तस्वीर। जिन्होंने कब्जा किया उन्हें कभी चलाना आई नहीं, इसलिए हमने सिलसिले को अलग रखा। जुमला महसूस कर लीजिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। ये जुमला महसूस करने के लायक है कि सकीफा से रामलीला तक की क़यादत और है, गदीर से ग़ैबत तक की खिलाफत। वाह 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 वाह। सकीफा से रामलीला तक एक क़यादत है मासियतकारों की, गुनाहगारों की, और गदीर से ग़ैबत तक एक क़यादत है मासूमीन की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक गुनाहगारों की क़यादत से नहीं है, इस्मतों की क़यादत से। लिहाजा इस पुरआशोब दौर में घबराने की जरूरत नहीं। ये एक तस्वीर थी, याद है आपको, दो तस्वीरें मैंने बताई थी, दूसरी भी सुन ली ताकि सिक्के का दूसरा रुख भी वाज़ेह हो। मैंने तस्वीर देखी, हालांकि वो 700 साल पुरानी थी, फिर उसको इस दौर में भी प्रिंट किया गया और बताया गया। तो एक मगरमच्छ है, वो दहन खोले हुए, और उसके दहन में एक परिंदा बैठा हुआ, और वो परिंदा मगरमच्छ के दांतों से गोश्त निकाल निकाल के खा रहा है। ये क्या है? का परवरदिगार आलम ने इस परिंदे का रिज़्क मगरमच्छ के दहन में रखा। परवरदिगार, ये गरीब जो लुक़्मा-ए हयात लेने आया है, कहीं इसने मुंह बंद कर लिया, तवज्जो, तो लुक़्मा-ए अजल ना बन जाए। का यही तो तुमको बताना था कि ये जो आया है और बैठा है, हम पे भरोसा करके बैठा है, हम पे भरोसा करके बैठा है। जिस दिन तुम्हारे ये समझ में आ गया कि खुदा पे भरोसा हो तो मगरमच्छ के दहन से निकले लेते हैं। मगरमच्छ के दहन से निकले लेते हैं, बस खुदा पे भरोसा हो। क्यों? इसलिए कि इस मगरमच्छ को रिज़्क़ सुकून चाहिए। दांतों में फंसने से जो बेचैनी है, इस बेचैनी को ये दूर नहीं कर सकता। अगर कुदरत ने इसके सुकून का इंतजाम न किया होता तो ये खा के तड़प के मर जाता। वो खालिक है, रिज़्क़ भी देता है, रिज़्क़ के बाद सुकून की सलाहियत है। परवरदिगार ये मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ है। तूने इस परिंदे का रिज़्क़ कहाँ रख दिया? इस गरीब को रिज़्क़ ही देना था, खेतों खलिहानों में भेज देता, फूलों और फलों पे भेज देता,
کسی شہر میں بھیج دیتا، کسی جنگل بیابان میں بھیج دیتا، اس کے رزق کی کمی تھی؟ کہ ہمارا نظام یہی ہے کہ اسے رزق سکون چاہیے، اسے رزق بطون چاہیے، اسے پیٹ کا رزق چاہیے، اسے سکون کا رزق چاہیے۔ ہم مسبب الاسباب ہیں، دونوں سبب کو جمع کر دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ تو پروردگار اتنے خطرے میں، اب سرکاری ٹیچر میرا جملہ سن لیتا ہوں، پروردگار اتنے خطرے میں اسے کیوں بٹھایا گیا؟ کہ تمہیں یہ بتانا تھا کہ رزق ہمیشہ آسانیوں سے نہیں ملتا، کبھی خطروں کے دہانوں پہ بیٹھ کے بھی رزق کی پراپتی کی جاتی ہے۔ رزق ہمیشہ آسانیوں سے نہیں ملتا، کبھی کبھی مگرمچھ کے منہ میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اگر خدا کریم ایک نازک پرندے کو ظلم کے دہن میں بٹھا کر دانتوں سے رزق دے سکتا